یہ عام خیال ہے، تبصرے، میڈیا رپورٹس اور تمام تجزیات کہتے ہیں کہ دراصل وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم کی لاپرواہی تھی، غلط اندازے تھے یا دوسری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ملک کو چھپڑ پھاڑ مہنگائی کا سامنا ہے۔ مہنگائی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور تعجب کی بات ہے کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ آٹا، چینی، ٹماٹر، پیاز، گھی، تیل اور دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ محکمہ شماریات کے کنزیومر پرائز انڈیکس کے مطابق جنوری میں مہنگائی پر 100% اثرات کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کی وجہ سے آئے اور آٹے کی قیمت 24%، چینی کی 26%، گھی اور تیل 20% مہنگے ہو گئے۔ خاص طور پر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا درست اندازہ نہیں لگایا گیا، جس کی وجہ سے ذخیرہ اندوز اور ناجائز منافع خور نہال ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ تمام متعلقہ حکومتی ادارے آٹے اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کے اسباب کی جامع تحقیقات کا آغاز کر چکے ہیں۔ قوم اطمینان رکھے کہ ذمہ داروں کا بھرپور محاسبہ کیا جائے گا اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی، لیکن قوم منتظر ہے کہ کس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، لیکن تاحال کوئی ایکشن تو ہمیں نظر نہیں آیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حکومت نے مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے 15 ارب روپے کا ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے، جس میں 5 ماہ تک 2 ارب روپے کی سبسڈی ہوگی اور یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے تقسیم ہوگا۔ رعایتی قیمتوں پہ اشیاء خوردونوش بیچی جائیں گی اور رمضان کے لیے 5 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان علیحدہ کیا گیا ہے۔ ریلیف پیکج کے تحت عوام کو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے گھی، دالیں، چینی اور 25% تک سستی فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ قیمتیں یقیناً یہ ایک سپورٹ ضرور ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور ایک بہرحال ونڈو کھولی ہے حکومت نے۔ اس سال صرف گندم کا ہی نہیں بلکہ کپاس کی فصل کا بھی موسمی تبدیلیوں، ناقص بیجوں اور ریسرچ کے فقدان کی وجہ سے شدید نقصان ہوا ہے۔ اس سال کپاس کی پیداوار 40% تک کم ہو گئی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بھارت میں لگ بھگ پاکستان کے جیسے موسم کے باوجود اس سال کپاس کی فصل میں 15% اضافہ ہوا۔ پاکستان کی فی ایکڑ پیداوار پہلے ہی کم ہوتی جا رہی ہے۔ فصلوں کو نقصان پہنچانے کی رہی صحیح کسر ٹڈی دل نے پوری کر دی ہے۔ 2 ہفتے قبل وفاقی حکومت نے ٹڈی دل کے حملوں کے خلاف نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ ٹڈی دل نے کھڑی فصلوں کو جس طرح نقصان پہنچایا اس کی مثال پچھلے 20 سال میں نہیں ملتی۔ سندھ اور پنجاب میں تیار فصلیں کٹائی سے پہلے ہی برباد ہوئی اور بیچاری غریب ہاری ٹڈی دل کو بھگانے کے لیے دھونی دیتے رہے یا ڈھول پیٹتے رہے، لیکن کافی عرصے تک حکومت نہیں جاگی اور یہ بات انتہائی تشویش کا باعث تھی کہ پلانٹ پروٹیکشن کا محکمہ اس کے پاس جہاز نہیں تھے جس سے کہ اسپرے کیا جاتا ہے، اور بہت ہی ایل ایکوپڈ تھا، بالکل تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک ڈیزاسٹر جیسی صورتحال تھی وہ ہم نے دیکھی۔ اس پوری صورتحال پہ، پاکستان کی خوراک و زراعت کی مجموعی کیفیت پہ، ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی جناب خسرو بختیار نے۔ مخدوم خسرو بختیار صاحب، بہت بہت شکریہ۔ مخدوم صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ ہے لوکسٹ کا، یہ ٹڈی دل کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ انٹرنیشنل الارمز پاکستان کو دیے جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے ایکشن لیں۔ پچھلی دفعہ بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب فرمائیے گا کہ اب اس کی تیاری کے لیے پریکٹیکل کیا اسٹیپ لیے گئے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے اعلانات ہوئے ہیں، نیشنل ایمرجنسی کی بات ہوئی ہے، مجھے آپ بتائیے وہ عملی اقدامات جو کیے گئے ہیں۔ جی، آپ درست فرما رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نیشنل چیلنج ہے، بلکہ انٹرنیشنل چیلنج ہے۔ 30 ممالک کے اوپر یہ لوکس کا ایک اٹیک ہے، اور کل ہی میں ڈائریکٹر جنرل FAO کے ساتھ 12 بجے میری میٹنگ ہے، وہ پاکستان تشریف لائے ہیں اپنی ٹیکنیکل اور اسٹریٹجک سپورٹ دینے کے لیے۔ ساتھ ہی ہم نے ایک نیشنل کوآرڈینیٹر بھی اپوائنٹ کر دیا ہے لوکس کے اوپر۔ مگر اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ DPP کا محکمہ 27 سال کے بعد یہ لوکس کا اٹیک آیا۔ لامحالہ یہ کیپیسٹی نہیں تھی، ہماری ایریل ونگ جہاں 20 جہاز تھے وہاں مشکل سے 3 آن بچے، اور ان کی کیپیسٹی نہیں تھی۔ تو پرائم منسٹر نے پیر کے دن پچھلے ہفتے بھی میٹنگ کی، اور منگل کو کیبنٹ نے نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی۔ اس کے اندر جو اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں کہ ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو فوکس دیا ہے، فوکل پرسن، وہ اور سارے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے 128 ٹیمز بنائی ہیں گراؤنڈ آپریشن کے لیے۔ آپ کو اس چیلنج کا میں تھوڑا اندازہ دے دوں کہ ہمیں تقریباً 3 لاکھ ہیکٹر ایریل سپرے سے ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، اور 7.5 لاکھ ہیکٹر
ग्राउंड ऑपरेशन के साथ। इसके लिए 128 टीम्स बना दी गई हैं। मंडे से इंशाअल्लाह 17 तारीख से ये ऑपरेशन बलूचिस्तान में शुरू हो जाएगा। कल कोयटा के अंदर सारी टीम्स NDMA और बाकी DPP और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कल ही मीटिंग उनकी हो रही है और 17 से हम ग्राउंड ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब जो चैलेंज है उसको अटेंड करने के लिए 600 हमने आर्मी को एंगेज किया है। आर्मी इज टोटली सपोर्टिंग दिस ऑपरेशन। 600 ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स को हमने ट्रेनिंग दी है DPP ने, और इसको एक बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक कंट्रोल रूम, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रूम के तहत पूरे एरियाज के अंदर, खास तौर के अंदर अब सबसे बड़ा चैलेंज हमें 2 किस्म का है इसमें। एक वो है जो चोलिस्तान, थार और नारा डेजर्ट के अंदर जो स्वाम था, जो यहाँ लोकस का, और ये अक्रॉस इंडियन बॉर्डर भी होता है। तो ये यूजुअल पैटर्न होता है कि जैसे ये मौसम 20 डिग्री पे या उससे थोड़ा सा कम हो तो ये उड़ जाते हैं और बलूचिस्तान से होते हुए ओमान चले गए हैं। तो अब तक मुसद्दका इत्तला ये है कि तकरीबन 80 से 85% ये बलूचिस्तान और आगे ओमान की तरफ चले गए हैं। तो अब ग्राउंड ऑपरेशन जो है लोधरा, साहिवाल, पंजाब के अंदर कुछ जगह पे हमें पता चल रहा है वहाँ पंजाब गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन मेन फोकस इस वक्त हमारा यह है कि बलूचिस्तान के अंदर 11 अजला के ऊपर भरपूर किस्म का ऑपरेशन किया जाए, और इसके लिए हम एरियल विंग, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर्स, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के PAF को इंगेज किया हुआ है, PIA को इंगेज किया हुआ है, पूरी आर्मी की सपोर्ट है इसके अंदर। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि और इसके लिए जो वसाइल चाहिए थे वो भी इमरजेंसी बुनियादों पर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं। ये मेरे नज़दीक इसमें हम कोताही के मुतमिल हो नहीं सकते। मैं सिर्फ आपको एक अंदाज़ा दे दूँ कि अगर गंदम की फसल के अंदर अगर 15% भी ये नुकसान दे जाए तो तकरीबन 150 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ गंदम की मद में हमें आ जाएगा। अच्छा, और आगे फिर खरीफ का मौसम है। मखदूम साहब ये फरमाइएगा कि अब हम आते हैं जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है आपकी हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है और हर पाकिस्तानी के लिए भी, वो है महंगाई। ये बताइए, आपने 15 नवंबर को टेक ओवर किया मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का ये महकमा। उस वक्त आपको किसी ने बताया था कि अगले 2 से 3 महीने के दौरान आपकी मिनिस्ट्री ने आपको ब्रीफ किया था कि कंट्री इज़ गोइंग टू फेस अ मैसिव शॉर्टफॉल ऑफ आटा, चीनी की कीमतें आसमान पे जा रही हैं, आप खुद चीनी के कारोबार से मुंसलिक हैं। ये आपको जब ये नंबर्स आए 14.5% महंगाई के नंबर्स आए, ये उसी वक्त आपको एहसास हुआ या आपको पता था कि हम एक डिज़ास्टर की तरफ मुल्क जा रहा है? आपकी मिनिस्ट्री ने क्या इस सिलसिले में, कितनी उसकी आगाही थी, कितनी उसकी मालूमात थी? देखिए, थोड़ा सा ज़रा इसको एक पूरे पढ़ाई में देखना पड़ेगा। सारे का सारा जो गंदम का और आटे का जो बुरहान आया, कीमतें ऊपर गईं, स्टेबल हुई और अब नीचे आई। इसके अंदर एक तो सप्लाई चेन सिंध के अंदर डिस्टर्ब्ड हुई, और दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पंजाब गवर्नमेंट के उनका सब्सिडाइज्ड आटा फूड डिपार्टमेंट का ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ जा रहा था, तो उन्होंने एक चेक कंट्रोल किया और 1 हफ्ते के लिए ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से ह्यूज इम्पैक्ट आया। और फिर गवर्नमेंट ने NLC को हमने इंगेज किया और ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट की दोनों सूबाई हुकूमतों को मिला के उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ स्ट्रीमलाइन किया पंजाब और KPK का। लेकिन असल इशू ये है कि जब साल शुरू हुआ तो 37 लाख का स्टॉक था पब्लिक सेक्टर के अंदर, और उम्मीद थी कि गंदम की जो फसल है वो तकरीबन 26 लाख टन से ऊपर होगी। तो इनको देखते हुए तकरीबन 29 लाख टन हमारी मुल्क की स्टॉक्स में अवेलेबल थी। तो उसको देखते हुए पिछले अदवार में फिर फैसला किया गया कि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, जिसके तहत कुछ एक्सपोर्ट हुई पब्लिक सेक्टर से, कोई 1.5 लाख पास्को ने की सब बगैर सब्सिडी के, और कुछ प्राइवेट सेक्टर ने की, कुछ तकरीबन सारी मिला के 5.5 लाख टन एक्सपोर्ट हो गई।
لیکن اس سے زیادہ جو ایشو آیا وہ یہ آیا کہ جو سندھ نے پروکیورمنٹ پچھلے سال بالکل نہیں کی. میں اس کا آپ کو تقابلی جائزہ یہ دے دوں کہ اس سال جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے پورے ملک میں پبلک سیکٹر کے اندر گندم کو پروکیور کرنے کا، وہ 84 لاکھ ہے. اس میں اس سال سندھ نے کمٹ کیا ہے 14 لاکھ پروکیور کرنا، اور پچھلے سال انہوں نے ایک دانہ پروکیور نہیں کیا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی میں کچھ فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے جو ریلیزز کی، وہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ وہ ہم چکن فیڈ کے لیے کر دیں کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ سٹاک اکٹھے ہو گئے تھے. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب میز مکئی کی قیمت گندم سے مہنگی ہو جاتی ہے تو چکن فیڈ کے لیے گندم ایک وائبل آپشن مل جاتی ہے. تو میں حیران آپ ہوں گے کہ تقریباً 9 لاکھ سے 10 لاکھ تقریباً 9 سے 10 لاکھ 1 ملین ٹن چکن فیڈ میں چلا گیا. مگر یہی پہ تو آتی ہے محمود صاحب، یہی تو حکومت ہوتی ہے کہ ان کے پاس نمبرز ہو. بھائی سندھ نے پروکیور نہیں کیا تو سندھ سے بتائیں. اگر آپ نے شاید مینشن نہیں کیا لیکن ایک فیکٹر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک سٹرائک ہو گئی ٹرانسپورٹرز کی 12 دن کی، اس سے جو ہے وہ سپلائی چین میں بریک ہو گئی. پھر آپ نے کہا کہ اس طرح سے فری فار آل طریقے سے چکن فیڈ کے لیے ایک انپریسیڈنٹڈ اماؤنٹ دے دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ ٹوٹل مس کیلکولیشن کی 5.5 لاکھ ٹن ہم نے ایکسپورٹ کر دی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں حکومت کہاں تھی، اس میں ادارے کہاں تھے، اس میں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ کہاں تھا؟ تو یہ تو جس کی جو مرضی آ رہی تھی وہ کر رہا تھا. جی دیکھیے، بظاہراً تو ایسا ہی آپ ایک امپریشن تو ایسا ضرور آئے گا، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ کراپ ایسٹیمیشن جو تھی وہ 12 لاکھ ٹن کم آئی موسمی حالات کی وجہ سے. جیسے ہی یہ فگرز آتے ہیں جون کے آخر میں، جیسے ہی یہ پتا چلا تو ایکسپورٹ پہ بین کر دیا. پچھلا 37 لاکھ کا کیری اوور تھا. سندھ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے ذخائر کے اوپر انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ انہوں نے بالکل پروکیور نہیں کیا. یہ جو آپ نے کہا ٹرانسپورٹر سٹرائک اس کی وجہ سے ہوا. پھر پاسکو وفاقی حکومت نے آ کے سندھ کو 4 لاکھ ٹن گندم اضافی دی، جو اب تقریباً انہوں نے اٹھا لی ہے 10,000 ڈیلی. اچھا مخدوم صاحب، لیٹس موو ٹو دی ادر. یہ چینی کا جو معاملہ ہوا، چینی کا تو کاروبار، کامران خان صاحب میں آپ کو ایک آخری بات کر دوں گندم کے اوپر گوئنگ فارورڈ. اس وقت 1% پچھلے سال سے ایریا اضافی ہے، موسمی حالات اچھے ہیں. ہم امید کر رہے ہیں کہ ہماری 27 لاکھ ٹن گندم انشاءاللہ آئے گی. اور ہم نے اس وقت جو پروکیورمنٹ ٹارگٹ ہے کہ حکومت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے 84 لاکھ کرے. پچھلے سال 40 لاکھ ہوا. ٹوٹل جو فلور ملز کو سپلائی ہوتی ہے گندم وہ 1 کروڑ 10 لاکھ تقریباً ہوتی ہے، جس کے تحت باقی پرائیویٹ سیکٹر سے ہوتی تھی. پچھلے سال صرف 40 لاکھ گندم سپلائی کی گئی فلور ملز کو. کہ حکومت سپلائی کرتی ہے اور بڑی ریڈیوسڈ ریٹس پہ اور بہتر ریٹس پہ کرتی ہے. یہ ایک بڑا یہ جو فلور ملز ہے یہ دو تو اس کو یوز کرتی ہے اور باقی جو ہے وہ گیہوں ادھر ادھر بیچ دیتی ہے. یہ شاید آپ کو پتا ہوگا ایک پورا ریکٹ ہے. اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جننگز ہے، اس میں باقی لوگ ہیں. ہم نے بینکس کو بھی، ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی ہم انگیج کریں گے تاکہ ان کی لیمٹس دیکھی جائیں، تاکہ وہ ویٹ ہولڈنگ نہ کریں. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1 کروڑ 10 لاکھ جو گندم فلور ملز کو جاتی ہے ہر سال، کیونکہ اس کے اندر 84 لاکھ پبلک سیکٹر سے کنٹرول ریٹ پہ جائے گی. اس کی وجہ سے آٹے کی قیمت کو انشاءاللہ ہم اگر فلور ملز اس کا آٹا بنائیں اور آٹا بیچے، اس سے تو بہتر ہے آپ آٹا ان کو دیں، ورنہ تو وہ گیہوں بیچ دیتے ہیں. مجھے بہت ہی انفارمڈ اور بالکل جو بزنس کے لوگ ہیں انہوں نے سندھ کا ہمیں بتایا کہ جی 10 ملوں کو جو ملتا ہے کوٹا، 2 اس سے آٹا بناتے ہیں، باقی اس کو بازار میں بیچ دیتے ہیں یا ہوٹ کرتے ہیں. یہ ایک عجیب ریکٹ ہے. میں نے اس دفعہ کامران صاحب ہم نے
ساری منسٹری آف پاور کو پرائم منسٹر نے ہدایت دی ہے اور ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کہ ہر فلور مل کی جو بلنگ ہے کہ انہوں نے کتنا آٹا بنایا اس کا بھی ریکارڈ تھرو بلز ہمارے پاس ہو تاکہ پروڈکشن ہماری آٹے کا فگر ہمارے پاس آئے. لیکن میں آپ کو اس کے علاوہ میں ابھی ای سی سی کے اندر ہم نے سمری بھیج دی ہے 5 لاکھ ٹن امپورٹ کی بھی. وہ اس لیے کیا ہے کہ پورے سال کے اندر جون کے بعد دنیا کے اندر گندم کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, قیمتیں انٹرنیشنل نیچے آ جاتی ہیں. اس وقت ہم امپورٹ کرنے کی ہم نے یہ ای سی سی کو ریکمینڈ کر دیا اور انشاءاللہ بدھ کو ہم اچھا مخدوم صاحب آپ آ جاتے ہیں, ہم وہ کر لے گی تاکہ پاکستان کے اندر یہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ کے اوپر منافع خوری نہ ہو سکے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب سے اولین ترجیح ہے حکومت کی, اور پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی میٹنگ کی اور منڈے کو دوبارہ 11:30 بجے انہی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کے اوپر ایک مربوط صاحب اب آپ مجھے فرما دیجئے کہ وہ کاروبار جس کو کہ آپ خود جانتے ہیں, جو آپ ہینڈز آن جانتے ہیں, وہ شوگر, آپ خود شوگر ملر ہے, یہ فرمائیے گا کہ چینی کی قیمتیں یہ کیوں یہ آل ٹائم ہائی ہو گئی, 88 ہو گئی, آپ نے کیوں اور گورنمنٹ نے اس کی تیاری کیوں نہیں کی؟ آپ کو پتا تھا کہ یہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ اس وقت جو ہوگا چینی کی قیمتیں جائیں گی, تو آپ لوگ بیٹھے دیکھتے رہے اور پھر آل آف اے سڈن یہ بوم ہوا اور پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بسٹ ہو گیا ہے. تو یہ اس میں کس کس کی کہانی رہی, کس کس کی انوالومنٹ رہی اور کس کس کے انٹرسٹ نے یہاں پہ کام دکھایا؟ جی کامران خان صاحب, ایک تو میں آپ نے جیسے کہا کہ میں بھی فوڈ منسٹر 2 ماہ پہلے تقریباً آیا 3 مہینے پہلے سے, اور جب بھی ای سی سی کے اوپر آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ شوگر کے اوپر کوئی فیصلہ ہوا تو میں اس ای سی کی میٹنگ میں نہیں بیٹھتا, کیونکہ میرے بھائی اور میری ایکسٹینڈڈ فیملی کا یہ کاروبار ہے. اس کی وجہ سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے آپ پلیز ریکارڈ چیک کرا لیجیے گا, میں کبھی بھی شوگر کی کسی فیصلہ کن میٹنگ میں نہیں بیٹھا. علاوہ ازیں ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال کیری اوور سٹاکس تھے, فصل آ گئی اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا پچھلے میں کہ ایکسپورٹ کر دی جائے, کیونکہ کافی زیادہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے, اور کسانوں کو جو 180 روپے کی سپورٹ پرائس دی جاتی ہے وہ بھی ان کو ملنا مشکل ہو رہا تھا, ملوں کو اس ریٹ کے اوپر ان کو دینا اور پچھلی سٹاکس کو کیری کرنا. اب ہوا کیا کہ گنے کی پروڈکشن بدتدریج کم ہوتی گئی, ایریا بھی کم ہوتا گیا. دنیا کے اندر چینی کی پروڈکشن اس وقت کم ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے انٹرنیشنل پرائسز ہائی ہو گئی ہیں. اس کا وجہ ہے کلائمیٹ چینج, کہ فوٹو سنتھسس کا پروسیس سلو ہو گیا ہے. اس وقت بھی گنے کی جو ریکوری ہے کہ گنے سے چینی کتنی بن رہی ہے وہ بھی تقریباً 0.75%, جو لاکھوں کی تعداد میں ہو جاتی ہے. جب آپ کنورٹ کریں اس کو گنے سے چینی کی پیداوار میں تو لاکھوں کی کمی ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ساری ایکسپورٹ پہ بین لگا دیا, ریگولیٹری ڈیوٹیز ختم کر کے امپورٹ الاؤ کر دی, اور منڈے کو انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب مخدوم صاحب یہ ایکسپورٹس تو ابھی بند کی ہے نا, یہ کیوں اتنی ایکسپورٹس چل رہی تھی جب ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا کہ ہم فیڈ نہیں کر سکیں گے اپنے لوگوں کو چینی, تو یہ کیوں چلتی رہی ایکسپورٹس, کیوں الاؤ کیا؟ جی ایکسپورٹس تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جیسے ہی فصل آ رہی ہے اور یہ احساس ہو رہا ہے کہ ریکوری نیچے ہو گئی, اس کے فلفور دیکھتے ہوئے ایکسپورٹ کو بین کر دیا گیا. علاوہ ازیں میں آپ سے یہ عرض کر دوں, یہ ضرور سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت جو گنے کی قیمت ہے وہ پہلی بڑے عرصے کے بعد زمیندار کو کوئی 220, 230 اور اس سے اوپر مل رہی ہے, کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے. چینی کی ضرورت اور جو پیداوار اور اس کی جو کنزمپشن ہے اس میں مارکیٹ بھی گیپ دیکھ رہی ہے, اور اس کی وجہ اور گنے کی پیداوار بھی کم ہوئی ہے. تو اس وقت تقریباً 55 سے 60 ارب روپے زمیندار کو, دوسرا رخ یہ ہے کہ گنے کے کاشتکار کو ملے گے, جس کی وجہ سے اس کی جو معاشی حالات ہیں اس کے بہتر ہوں گے. البتہ کیونکہ چینی ایک ضروری اشیاء ہے اور اس کا تقریباً
60-65% کمرشل یوز کے لیے ہوتا ہے. یہ کوکا کولا, شیزان اور کمرشل یوز کے لیے ہوتا ہے. جو ہاؤس ہولڈ کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے اوپر یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو کنٹرول ریٹ کے اوپر گورنمنٹ, اور ابھی پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن نے بھی 1 لاکھ ٹن کمٹ کیا ہے 70 روپے کے اوپر. تو کوشش گورنمنٹ کی یہی ہے, اور پرائم منسٹر اس میں بہت ریزولوٹ ہے کہ یہ قیمت اوپر نہیں جائے گی. اور جہاں بھی کارٹلائزیشن اور جہاں بھی کہیں ہورڈنگ ہوگی اس کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا چینی وغیرہ کے چھاپے پڑے, پروونشل گورنمنٹس نے بھی لگائے, اور یہ نہیں ہونے دیں گے. تو اچھا مخدوم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ ابھی ہم یہ کھانے پینے کی اشیاء کی بات کر رہے ہیں, ایک زمانے میں پاکستان میں دال پروڈیوس ہوتی تھی, ہم یہاں دالوں کی فصلیں ہوتی تھی, وہ کیوں اب ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے امپورٹ پہ؟ اس کا بھی بڑی ایک کاسٹ ہمیں پڑ رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ ایڈیبل آئل ہمارا اتنا مہنگا ہو جاتا ہے, ہمارے روپے کی قدر گرتی ہے, اس سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. وہ بھی ہم یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہم یہاں کر سکتے, کیونکہ اب آپ وزیر ہیں فوڈ سیکیورٹی کے, اور یہ تمام معاملات آپ کی وزارت میں آئیں گے. اس کے بارے میں کچھ تھاٹ پروسیس ہے کہ ان معاملات کو بھی ہم کسی صورت سے اپنے قابو میں لائیں, ویجیٹیبلز انکلوڈڈ؟ دیکھیے میں بڑا کلیئر ہوں. جی میرا ایز منسٹر فار نیشنل فوڈ سیکیورٹی میرا موقف بڑا کلیئر ہے کہ جو ضروری اشیاء خورد و نوش ہیں ان کے اوپر ٹیکسز بھی باقی اشیاء کے لحاظ سے کم ہونے چاہیے. اب میں آپ کو گھی, انٹرنیشنل پرائسنگ جو گھی کی ہے وہ انٹرنیشنلی بڑھ گئی. ہم جو آئل امپورٹس کرتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑی امپورٹ آئل امپورٹ کے بعد ہماری یہ ایڈیبل آئل امپورٹ ہے. تقریباً 3.1 ملین ٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں یہ, اور اس کے اوپر لگ بھگ 49 روپیز مختلف ٹیکسز ہیں. تو اب آپ نے یہ فیصلہ حکومت کو ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا, لیکن لامحالہ آپ جانتے ہیں ہم IMF کی ایک اسٹرکچر پروگرام میں ہیں, تو جو ایلبو روم ہوتا ہے ان چیزوں پہ نیویگیٹ کرنے کا وہ بہت تھوڑا ہے. لیکن اشیاء خورد و نوش کی جو اسینشلز ہیں, گھی خاص طور پہ یا باقی چیزیں, ان پہ میرا ویو یہی ہے کہ اس کے اوپر ٹیکسز کم کیے جائیں تاکہ فل فور اس کا ریلیف ہم پاس آن کر سکیں. دوسرا ایشو, اب آپ حیران ہوں گے کہ زرعی ملک ہے ہم, اور دالیں ہم 80% دالیں تقریباً ہم امپورٹ کرتے ہیں. جو یا آپ ماش کی دال کھاتے ہیں کوئی تنزانیہ یا کبھی آسٹریلیا سے آ رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو جو پروڈکشن ہماری لوکل ہے اس کی کوئی سپورٹ پرائس میکنزم نہیں ہے. زمیندار کو ہم انکریج ہی نہیں کر سکے. وہ 60 روپے کی تقریباً چنا یا دوسری دال بناتا ہے, اور جب تک ریٹیل پہ آتی ہے تو اس کا جو سپریڈ ہے وہ 140 روپے پہ ہے. تو جو پاکستان میں دال پیدا ہو رہی ہے دالیں, ان کو ہم سپورٹ پرائس میکنزم کے تحت, میں یہی سوچ رکھتا ہوں کہ ہمیں فل فور ان کو سپورٹ پرائسنگ سوائے ویٹ کے علاوہ, گندم کے علاوہ دالوں کی بھی اناؤنس کریں تاکہ زمیندار انکریج ہو کے اپنی دال کی ہماری پروڈکشن اور ایکریج بڑھے. علاوہ ازیں جو امپورٹ کر رہے ہیں ہم, وہ بھی ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. ہم نے اس لیے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے اندر ایک پورا سیل کریٹ کر دیا ہے جیسے جب میں آیا ہوں, اور اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں کہ دنیا میں فیوچر جو کموڈیٹی مارکیٹس ہیں اس کی فور کاسٹنگ کریں. اس وقت دال کی قیمت اس لیے بڑھ گئی کہ ہندوستان میں دال کی مانگ بڑھ گئی. ہندوستان جب مارکیٹ میں جاتا ہے دال خریدنے تو ساری دالوں کی قیمت گلوبلی بڑھ جاتی ہے. تو یہ فور کاسٹنگ بھی ایز اے منسٹری فار نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور کامرس کے ساتھ ہم بیٹھ کے فیوچر فور کاسٹنگ ہونی چاہیے, اور پھر ٹیگ کرنا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کب LCs کھول رہا ہے. لیکن دالوں کے اندر ایک اور ایشو بھی سامنے آیا کہ ہول سیل اور ریٹیل کے اندر بھی بہت سارا فرق ہے. تو پروونشل گورنمنٹ کو کل بھی پنجاب سارے چیف سیکرٹریز تھے, پرائم منسٹر نے انہی کے اوپر فوکس کر کے رپورٹ مانگی ہے منڈے کو کہ دالوں کے اوپر خاص طور پہ جو یہ ہول سیل اور ریٹیل کے اندر اتنا بڑا گیپ آ رہا ہے, اس کے اوپر فل فور چیک کیا جائے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ مخدوم خسرو بختیار. بہت تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے, اور بہت ہی سیر حاصل بات ہوئی ہماری کہ پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی جو معاملات ہیں, آٹا, چینی, تیل, گھی, دالیں, یہ سب حکومت پاکستان اس کو کیسے دیکھ رہی ہے, اور یہ چھپر پھاڑ مہنگائی نے
پاکستان پر آفت ڈھائی پچھلے چند دنوں میں، جس میں کچھ بہتری بہرحال ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا تھیں؟